عقیدت لائبریری پر آپ سن رہے ہیں مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھی گئی کتاب رخ مصطفیٰ۔ رخ مصطفیٰ پارٹ 22۔ غزوہ احزاب کے شہداء۔ غزوہ احزاب میں اگرچہ فریقین کے درمیان عمومی جنگ تک نوبت نہیں پہنچی، پھر بھی مسلمانوں کے 6 یا 10 آدمی شہید ہوئے، جبکہ کفار کے مقتولین کی تعداد 3 رہی۔ غزوہ بنو قریظہ۔ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ واپس تشریف لائے اور ہتھیار اتار کر رکھ دیے۔ غسل فرمایا ہی تھا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، جبکہ فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ رسول اللہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص سننے اور ماننے والا ہے وہ نماز عصر بنو قریظہ میں ادا کرے۔ اسلامی لشکر نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے میدان میں نکلنے کی جرت نہ کی، گفت و شنید پر اتر آئے اور بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ وہ بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ یہ اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریظہ کے حلیف تھے اور رسول اللہ قبیلہ اوس کو اس اہم مسئلے پر اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ نے تورات کے احکامات کے مطابق بنو قریظہ کو بدعہدی کی یہ سزا سنائی کہ ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تقریباً 500 سے 700 کے درمیان بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، خواتین کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کے اموال تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح اطراف مدینہ منورہ سے یہود کو نکال باہر کیا گیا اور مسلمان ان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ صلح حدیبیہ۔ غزوہ احزاب کے بعد عرب کے حالات میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اسلام کی دعوت کی کامیابی کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونے لگے۔ ذیقات سن 6 ہجری میں رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام پرامن طور پر مکے میں داخل ہوئے اور طواف عمرہ کیا۔ رسول اللہ نے یہ خواب مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو سنایا۔ خواب کو اشارہ غیبی سمجھتے ہوئے رسول اللہ نے عمرے کے لیے جانے کا اعلان کیا۔ اس خوشکن خبر کو سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کرنے کی خواہش گزشتہ 6 سالوں سے مچل رہی تھی کہ وہ سعید لمحات کب نصیب ہوں گے جب وہ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں گے اور طواف کعبہ سے مشرف ہوں گے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 1400 انصار و مہاجرین صحابہ کرام کی معیت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی نیت لڑائی کی نہ تھی، لہذا صحابہ کرام کو ہدایت تھی کہ اپنی تلواریں نیام میں رکھیں۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے۔ یہ سفر ذیقات کے مہینے میں کیا جا رہا تھا، جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں ہر دشمن کو بلا روک ٹوک مکہ آنے اور حج کرنے کی اجازت تھی۔ مدینہ منورہ سے قریباً 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر عمرے کا احرام باندھا گیا۔ قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ رسول اللہ جنگ نہیں کریں گے۔ جب یہ قافلہ مکہ سے قریباً 60 میل دور عصفان کے مقام پر پہنچا تو مخبر نے
جسے رسول اللہ نے مکے والوں کے ارادے معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اطلاع دی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اپنا لشکر منظم کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالات اور قریشی مکہ کے عزائم جاننے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا کہ مسلمان چونکہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، لہذا حتی الامکان ٹکراؤ سے گریز کیا جائے۔ اگر عمرہ کرنے سے زبردستی روکا جائے تو صرف اسی صورت میں قوت کا استعمال کیا جائے۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ صحابہ نے اسے اٹھانا چاہا مگر وہ نہ اٹھی، جس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ چل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے راستے میں تبدیلی کی اور حدیبیہ کے مقام پر ایک کنویں کے نزدیک نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ صحابہ کرام تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے۔ چند لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پانی کی صورتحال سے رسول اللہ کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ کنویں میں اتر کر یہ تیر اس میں کاٹ دے۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ تیر گاڑنے کی دیر تھی کہ پانی جوش مار کر نکلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ دوسری طرف قریش مکہ بضد تھے کہ وہ کسی قیمت پر رسول اللہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو اور سارے معاملات حسن و خوبی سے طے پا جائیں۔ قریش کے کئی وفود کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی۔ مختلف لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہیں ایک ہی بات باور کرانے کی کوشش ہوتی رہی کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آخر میں قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، جس نے رسول اللہ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہیں یہ مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر عروہ کی اس بات پر برہم ہو گئے اور تلخ کلامی میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ عروہ واپس پلٹا تو مسلمانوں کے نظم و ضبط اور ان کے دلوں میں رسول اللہ کی تعظیم سے خاصا مرعوب تھا۔ اس نے قریش کے سامنے اس کا برملا اقرار بھی کیا۔ وہ ساری کیفیت بیان کی جو صحابہ کی محبت رسول کے دل نواز مناظر کی شکل میں اس نے دیکھی تھی۔ اس نے کہا، اے قوم، بخدا میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی بجا آوری کے لیے سب دور پڑتے ہیں۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آگے بڑھ کر اسے اپنے چہرے اور سینے پر مل لیتے ہیں۔ وہ جب کوئی بات بولتے ہیں تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہیں دیکھتے۔ سرداران قریش، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مشکل وقت میں مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اب تم جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ قریش کی خواہش تھی کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ مسلمان مشتعل ہو کر جنگ کا آغاز کریں۔ ایک روز مسلمان صبح کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھے کہ تنعیم کی طرف سے 80 آدمیوں کے ایک دستے نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے عفو و درگزر کا عام اعلان کر دیا۔ یوں قریش کی سازش ناکام ہوئی۔ حالات کوئی فیصلہ کن صورت اختیار نہیں کر رہے تھے۔ اہل مکہ نے جتنے سفیر بھیجے، مسلمانوں کی حسن نیت کے بارے میں وہ خود تو مطمئن ہو کر واپس جاتے، مگر وہ اہل مکہ کو مطمئن نہ کر پاتے۔ رسول اللہ نے طے کیا کہ قریش تک اپنا موقف پہنچانے کے لیے سفیر بھیجا جائے۔ صحابہ کرام کی مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا سفیر بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیج دیا۔ وہ سعید بن عاص کے مہمان بن کر مکے گئے اور وہاں جا کر سربراہان قریش کو رسول اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے حضرت عثمان کو عمرہ کرنے کی دعوت دی، لیکن اس عاشق صادق نے جواب میں فرمایا، ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول اللہ، میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب اللہ کا رسول طواف نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ روانہ ہونے کے بعد بعض صحابہ کے دل میں خیال آتا رہا کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے جسے مکہ مکرمہ جانے کا موقع مل گیا، اب وہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوگا، طواف کعبہ اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا۔ نہ معلوم یہ سعادت ہمیں نصیب ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ جب صحابہ کرام نے ان جذبات کا اظہار بارگاہ بے کس پناہ میں کیا تو مخبر صادق نے فرمایا، ما اظنہ طاف بالبیت ونحن محصورون، میرا خیال ہے وہ کعبے کا طواف ہرگز نہیں کرے گا جبکہ ہم محصور ہیں اور ہمیں مکہ جانے کی اجازت بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا، عثمان کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ آپ نے جواباً عرض کیا، میں بیت اللہ کا طواف آپ کے بغیر کیسے کر سکتا تھا؟ قریش نے بات چیت کے بہانے حضرت عثمان کو اپنے پاس روکے رکھا۔ ان کے رک جانے کی وجہ سے اہل ایمان کی بے چینی بڑھتی گئی اور کئی قسم کے خدشات ذہنوں میں آنے لگے، جس سے اہل ایمان مضطرب ہونے لگے، یہاں تک کہ ناگہاں حضرت عثمان کو شہید کر دینے کی خبر گردش کرنے لگی۔ آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com پر رخ مصطفیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے قتل کی افواہ سنی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ جان کی بازی لگا دینے کے لیے بیعت کریں۔ تمام صحابہ کرام نے اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو آخر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم ہذہ عن عثمان فإنہ فی حاجتک وحاجت رسولک، اے اللہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے حکم کی تعمیل میں گیا ہوا ہے۔ جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف جد بن قیس یعنی ایک منافق نے شرکت نہیں کی۔ رسول اللہ نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ فتح آیت نمبر 18 میں یوں بیان فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخت کے نیچے، پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی۔
جب قریش کو اس بیعت کا علم ہوا تو انہیں حالات کی سنگینی کا ادراک ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس جانے دیا اور سہیل بن عمرو ثقفی کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ کی طرف بھیجا۔ گفت و شنید شروع ہوئی اور دیر تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بالآخر طرفین میں صلح کی شرائط طے ہوئیں۔ نمبر 1، رسول اللہ اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے، جبکہ آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے تو 3 روز قیام کریں گے۔ اپنے ساتھ مسافر کا ہتھیار ہی لائیں گے، یعنی نیزے اور نیام میں تلواریں ہوں گی۔ نمبر 2، 10 سال تک فریقین جنگ بندی رکھیں گے، اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیما میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا جز سمجھا جائے گا، لہذا کسی پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی تصور کی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر محمد کے پاس جائے گا تو اسے لازماً واپس کیا جائے گا، لیکن اگر محمد کے ساتھیوں میں سے کوئی بھاگ کر مکے آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں کو معاہدے کی ہر شق سخت ناگوار لگی۔ ان شرائط کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے اظہار خیال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھے برباد نہ کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم ہوا۔ جب لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا، چنانچہ بِاسْمِكَ اللہم لکھا گیا۔ اس کے بعد اس نے محمد الرسول اللہ پر بھی اعتراض کیا کہ اگر ہم مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو عمرے سے روکتے اور نہ ہی جنگ کرتے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، لفظ رسول اللہ مٹا دو، لیکن حضرت علی نے معذوری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ حضرت ابو جندل کی واپسی۔ صلح حدیبیہ ابھی لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو کفار کی قید سے فرار ہو کر کسی طرح گرتے پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ان کے پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ سہیل نے کہا، محمد یہ پہلا شخص ہے جس کی واپسی کا مطالبہ معاہدے کی روح سے کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی تو یہ معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا۔ سہیل نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں کسی بات پر آپ سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو جندل اسی سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے کہنے پر ابو جندل کو ہمارے پاس رہنے دو۔ سہیل نے کہا، میں آپ کے کہنے سے اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر ابو جندل پکار کر بولے، مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، میں مشرکین میں واپس نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ نے ابو جندل کو صبر کی تلقین کی اور انہیں واپس بھجوا دیا۔ معاہدہ تحریر ہونے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اٹھو، اپنے اپنے جانور قربان کر دو اور احرام کھول دو۔ درد و کرب کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ انہیں مکہ جانے سے روک دیا گیا تھا۔ صلح کی شرائط انہیں سخت ناگوار محسوس ہوئی تھیں۔ رسول اللہ نے پیش قدمی فرماتے ہوئے احرام کھول دیا۔ رسول اللہ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام اٹھے اور اپنے اپنے جانور ذبح کرنے لگے۔ البتہ غم و حزن کی فضا قائم تھی۔ بعد ازاں اس صلح کے فوائد ظاہر ہوئے جو مسلمانوں کو اس وقت گراں گزری تھی۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آپ کی رائے اور رد عمل وحی الہی سے مشرف تھا۔ رسول اللہ پختہ فکر اور بالغ نظر رکھتے تھے، اس لیے اس فیصلے پر راضی اور مطمئن تھے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری.com۔ شرائط صلح حدیبیہ میں نصرت خداوندی۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکے سے ہجرت کر کے آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ قریش کے ظلم و ستم سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ قریش نے ان کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ نے ابو بصیر سے کہا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر رکھا ہے، ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جاؤ، اللہ تمہاری رہائی کا سبب بنا دے گا۔ راستے میں ابو بصیر کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سمندر کے ساحل کی طرف چلے گئے۔ اس علاقے پر کسی کا قبضہ نہ تھا۔ تھوڑے عرصے بعد ابو جندل بھی کسی طرح قریش سے جان بچا کر وہیں پہنچ گئے۔ مکے کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کے ظلم و ستم سے بچ کر یہاں پناہ لینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ مکے سے شام کو جانے والے سارے تجارتی قافلے اسی ساحلی علاقے سے گزرتے تھے۔ جو قافلہ یہاں سے گزرتا یہ لوگ انہیں لوٹ لیتے۔ کفار قریش نے تنگ آ کر خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر رسول اللہ کو خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مکے سے بھاگے ہوئے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے کی شرط ختم کر دی جائے۔ جو مسلمان بھی مکے سے بھاگ کر مدینہ منورہ جائے آپ اسے مدینہ منورہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگرچہ ابتدا میں صلح حدیبیہ کی شرائط سے اکثر صحابہ کرام مطمئن نہ تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات سے یہی صلح تمام فتوحات کی کلید ثابت ہوئی۔ اب تک مسلمانوں اور کفار کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس صلح کی وجہ سے گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار کو مسلمانوں کے کردار و اعمال کا قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ جو مسلمان مکہ جاتے عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہو جاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بھی اسی زمانے میں مکے سے مدینہ منورہ جا کر مسلمان ہوئے۔ فتح مبین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیتے ہوئے سورہ فتح آیت نمبر 1 تا 3 میں یوں ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے تاکہ دور فرما دے آپ کے لیے اللہ تعالی جو الزام آپ پر ہجرت سے پہلے لگائے گئے اور جو ہجرت کے بعد لگائے گئے، اور مکمل فرما دے اپنے انعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر، تاکہ اللہ تعالی آپ کی ایسی مدد فرمائے جو زبردست ہے۔
صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے قریشی مکہ نے مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت تسلیم کر لیا۔ زیارت مکہ کا حق تسلیم ہونے سے دین اسلام کو بھی عرب کے دوسرے ادیان میں ایک دین کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ تمام قبائل عرب کو بغیر کسی خوف اور ڈر کے مسلمانوں سے معاہدات کرنے کی آزادی مل گئی۔ اس سے قبل ایسا کرنا قریش سے دشمنی کے مترادف تھا۔ تین بڑے مخالف گروہ قریش، بنو غطفان اور یہود، جو اسلام دشمنی میں متحد تھے، اس معاہدے کی برکت سے اللہ کی نصرت، رسول اللہ کی بے مثال قیادت اور اہل ایمان کی لاجواب استقامت نے ان قوتوں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ رسول اللہ نے اپنی بے مثال تدبیر سے ان میں سے ایک مضبوط فریق قریش کو اپنے ساتھ معاہدہ صلح میں باندھ کر بے اثر کر دیا۔ یہود تو پہلے بھی کھلے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، وہ صرف سازش اور خفیہ جوڑ توڑ کے ماہر تھے۔ جہاں تک بنو غطفان کا تعلق ہے، وہ اپنے طور پر اکیلے بڑی کارروائی کرنے کے اہل نہ تھے، نہ ان میں کوئی منظم قیادت تھی۔ جب کفار کے اس اتحاد ثلاثہ میں قریش مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کے بندھن میں بندھ گئے تو باقی دو فریق قابل ذکر نہ رہے جس کے لیے مسلمانوں کو کسی خاص کارروائی کی ضرورت ہوتی۔ قریشی مکہ سے صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب حکومتی سطح پر دعوت اسلام کا فریضہ اقوام عالم کو دیا جانے لگا۔ اس کی ابتدا سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان مبارک خطوط سے ہوتی ہے جو رسول اللہ نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو تحریر کیے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ معاہدہ کرنے کے 2 سال بعد جزیرۃ العرب کی تمام مقتدر قوتیں اسلام کے مقابلے میں سرنگو ہو گئیں۔ آفتاب رسالت کی کرنیں اپنی پوری آب و تاب سے روم، ایران اور جزیرۃ العرب کو منور کرنے لگیں۔